وہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. بتایا دیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو نیوٹرل ہو کر مت بیٹھ جاؤ. ہم کیوں پڑے ان کے جھگڑے میں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عزت خراب کرنے کی؟ آج کے زمانے میں کون کسی کے جھگڑے میں پڑتا ہے؟ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ جب کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو، ان کے درمیان ثالث بننے کی کوشش کرو. اگنورنٹ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، خالی تماشائی بنتے مت دیکھتے رہو، بلکہ ان دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو لڑائیاں کرواتا ہے، یعنی جو ادھر سے بات کو ادھر اور بات کو ادھر لگاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صلح کرانے والے بنے. جو دو کے درمیان میں صلح کرا دے گا اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو زینت دے دے گا. تو دو لوگوں کے درمیان، آپ کی فیملی میں دو فیملیز آپس میں جھگڑ رہی ہیں، دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. اور صلح کرانے کی کوشش کیسے ہوگی؟ جو مظلوم ہے اسی کو نہ کہتے رہیں دیکھو جا کے سوری بول دو، دیکھو جا کے سوری بول دو. جو ظالم ہے اس کو بھی مینشن کریں کہ دیکھو تم نے زیادتی کی ہے، اپنی اصلاح کرو. جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا کمپنسیشن کرو، تاکہ معاملہ جو ہے وہ بیلنس طریقے سے آپ آگے فارورڈ کر سکیں. اور یہ کام انسان حکمت کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، یہ کام انسان بزرگی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. اور ہم پیچھے پڑ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ خاندان کے اندر ایک بھی بزرگ انسان ہوتا ہے تو وہ خاندان والوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اللہ ہمیں خاندان والوں کو جوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں وہ بزرگی عطا کرے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے اندر تماشائی بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اس کو سالو کرا سکیں اور یہاں کی بات وہاں نہ لگائیں. اللہ کے لیے صلح کرائیں، لوگوں کے دل صاف کریں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، اس لیے کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوتے ہیں. اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بتا دیا گیا انصاف کرنا، گھریلو جھگڑے ہوں، تمہارے ورک پلیس کے جھگڑے ہوں، تمہاری فرینڈز کے اندر جھگڑے ہوں، انصاف انصاف اور انصاف، عدل کا ساتھ دینا. اگر 3 فرینڈز لڑ پڑتی ہیں تو عدل کرنا، یہ نہ ہو کہ جس کو تم پسند کرتی ہو اس کی سائیڈ لینے تم کھڑی ہو جاؤ. عدل کا کام کرنا بتا دیا گیا، اسی سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. پھر کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اچھا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر پنجابی سندھیوں میں اور سندھی پنجابیوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسی بات ہے، جو اردو سپیکنگ ہیں وہ میمن میں اور میمن جو ہیں وہ اردو سپیکنگ میں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم قرآن کی بات نہیں مانتے؟ کیا ہم وہاں پر اللہ کی بات سے آگے پیش قدمی کرتے ہیں؟ تو پہلی آیت میں تو ہم پڑھ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے اپنے معیار زندگی گزارنے کے خود بنا لیے ہیں. اللہ نے یہاں کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. تو یہ بات مجھے اور آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ ہم کہتے ہیں ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ سب ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ نے آپ کے اور میرے اندر ایک رشتہ رکھا ہے اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. یہ جیوز تھے، یہ بنی اسرائیل تھے جو نیشنلسٹ ہونے کا نعرہ لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم سپیریئر ریس ہیں، ہم سب سے اعلیٰ انسان ہیں، ہم ایسے انسان ہیں جو اللہ کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے تو کہا ہے کہ یہ مسلمان امت ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک امت جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس دکھ اور درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آپ اور میں ایک امت ہیں، آپ اور میں کلمے کی بیسس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اور میں اس بانڈ کے اندر ہیں لا الہ الا اللہ، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس تھکر دین بلڈ، اٹس تھکر دین فیملی، اٹس تھکر دین کاسٹ، اٹس تھکر دین یور سوشل سرکل. لیکن آپ اور میں اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کی شادی کی بات آئے، بیٹے کی شادی کی بات آئے، ہم کہتے ہیں ہم تو خاندان میں شادی کرتے ہیں، یا خاندان میں نہیں تو برادری میں کرتے ہیں، غیروں میں نہیں کرتے. ہم نے اپنے معیار یہ بنا لیے ہیں، یہ آربیٹری معیار ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہیں ہٹائے تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا. سب مسلمان ہیں،
ہم کہتے ہیں نہیں سندھیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پنجابیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، اردو اسپیکنگ کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پھر جب بیٹی جاتی ہے تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. سب انسان ہیں، سب کے 2 پاؤں 2 ہاتھ 2 آنکھیں ہیں، سب کھانا پینا کھاتے ہیں، سب سوتے ہیں، سب رشتہ داریاں نبھاتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا کلچر، ہم اپنی رسمیں اسلام اور سنت کے مطابق کر لیں، ہم میں یونیفارمٹی آ جائے گی، خود بخود ہم سب کا ایک ہی جیسا دین ہو جائے گا. جیسا رسموں کے اندر اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو گنجائش دی ہے، انہی گنجائش کو ہم استعمال کریں گے تو ہماری رسمیں ایک جیسی ہو جائیں گی. ہم ایک دوسرے کے لیے غیر نہیں ہوں گے. بہت اہم احکامات ہیں. اللہ نے ہم سب کو بہن بہن اور بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بانڈ جو دیا ہے، یہ کلمے کی بانڈ کے اوپر یہ بتایا ہے کہ یہی چیز تمہیں امت بنائے گی. کوئی نہ آپس میں ایک دوسرے کو کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، میمن ایسے ہوتے ہیں، وہ جوکس بن جاتے ہیں. کچھ جوکس بنتے ہیں صرف میمن کے اوپر، کچھ جوکس بنتے ہیں صرف پٹھانوں کے اوپر. کیوں؟ کیا سمجھا آپ نے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا اور ان کو کمتر سمجھا؟ آپ نے اپنی شان بڑھانے کے لیے دوستوں کے اندر جو ہے ایسے جوکس پروموٹ کر دیے. نام لے کر جوکس کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. کسی کی کاسٹ کا مذاق اڑانا بالکل مناسب نہیں ہے. کسی بھی طرح سے آپ اور میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اور نہ یہ لیبل لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں پنجابی ہیں لیکن اچھے بڑے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جنرلی پنجابی اچھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ اتفاق سے اچھے نکل آئے ہیں. سندھی ہیں لیکن بڑے پولائٹ ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ سندھی ویسے پولائٹ نہیں ہوتے، بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بڑی جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں سے منع فرما دیا. اللہ نے کہا مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس امت کے اینگل سے جڑنے والا بنائے. ہم واقعی ایک دوسرے کا درد ایسے محسوس کریں جیسے امت محسوس کرتی ہے. جب ہمارے معاشرے کے اندر بچے بھوکے راتوں میں سوئیں، ہم اس کا درد محسوس کریں. جب ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے پاس سونے کے لیے شیلٹر نہ ہو، ہم اس کا درد محسوس کریں. ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر کے کوئی شیلٹر پرووائڈ کریں. مل کر ہم کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں. آخر ہم کٹی پارٹیز کے اندر، کمیٹی پارٹیز کے اندر اتنی کمیٹیاں بھی تو ڈالتے ہیں. پھر کمیٹی بھی ہم چاہتے ہیں ڈالنے کے کم سے کم 10 کی تو ڈلے، اس سے کم کی تو ہمیں کمیٹی ڈالنی نہیں. یہ تو کم سے کم میں آپ کو بتا رہی ہوں. کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کو ہم کیوں نہ ایسی جگہوں پر استعمال کریں جہاں سے نظر آئے کہ ہم امت کو جوڑنے والے بن رہے ہیں، امت کو کھڑا کرنے والے بن رہے ہیں. امت کے لوگوں میں ایک دوسرے کا درد ہوتا ہے. امت بنے گی ایسے جب آپ اور میں ان کی فکر کریں گے جن کے پاس اللہ نے ریسورسز نہیں دیے. سرکولیشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک ہی پاس جمع ہو کر سارے کا سارا مال رہ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اب اللہ نے آگے مزید بتایا کہ تمہارے آپس میں جڑنے کا سیمنٹ اور کیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو. کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہیں یہاں پہ اس کمرے میں ہیں؟ ہم ہیں؟ اتنی دیر لگائیں گے بولنے میں؟ کہیے جی ہاں ہم ہیں الحمدللہ. یا ایھا الذین ہم ہیں. اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم. کیا اللہ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بتا دیا. نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں. اس سے اسکالرز بڑی مزے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں مرد الگ الگ بیٹھتے ہیں، عورتیں الگ الگ بیٹھتی ہیں. یعنی ڈسکشنز ان کے جب ہی ہوں گے نا جب وہ سیگریگیشن میں بیٹھیں گے. خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کریں، یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. پردے کر کر کے ہم انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے رہتے ہیں. ہماری بچیوں کو پھر اوڑھنے کا سارا زندگی معاملہ رہتا ہے، اور پھر وہ بہت ڈپرائیو ہوتی ہیں جب ان کو سنگھار کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور ان کے اس ڈپریویشن کی وجہ سے پھر وہ کہاں نقاب کی طرف اور حجاب کی طرف آئیں گی. تو اپنے اپنے خاندانوں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کریں. آخر ایک دور تھا کہ مردانہ اور زنانہ الگ ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے. بڑی بڑی ایلیٹ کلاسز کے اندر، بڑے بڑے فیشنیبل لوگوں کے گھروں کے اندر جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خود بخود سب سیگریگیشن ہو جاتی ہے. مرد ایک طرف چلے جاتے ہیں، عورتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے شاید اس دن میک اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ سامنے نہ ہی آئے. ورنہ اور تو مجھے کوئی چارم نظر نہیں آتا کہ مرد الگ کیوں ہوتے ہیں. یا اس دن اللہ زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے،
یا شاید اس دن خوف زیادہ ہوتا ہے، یا جس گھر میں موت ہو جاتی ہے اس گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کے فرشتے زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں کوئی دین کی بات نہیں ہوگی، ادھر کسی کی موت ہوگی ادھر سیگریگیشن ہو جائے گی. اب مرد ادھر بیٹھیں گے، خواتین ادھر بیٹھیں گی، آپ لوگ ادھر آ جائیں اتنے آرام سے. اور ویسے آپ دعوتیں کریں اور لوگوں کو بلائیں اور لوگوں سے کہیں پلیز مرد ادھر بیٹھیں گے عورتیں ادھر بیٹھیں گی، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. لو اب مل بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے، لو اب آپس میں رشتہ داروں کو ایسے کاٹ دیا. اور خاص طور پہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو گھر کی بزرگ خواتین ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ چلتے ہوئے چلی جائیں گی مردوں میں، اس کے بعد وہاں سے کسی کو پکڑ کے لے آئیں گی اور عورتوں کے اندر، لو میرا بچہ ملنے آیا ہے سب سے، لو بھی سلام کرو سب کو. ایسے سیگریگیشن ڈیولپ نہیں ہوگی. جتنا بڑا جہاد ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین کو کرنا پڑے گا، اتنا بڑا جہاد ہماری بچیوں کو شاید اس وقت نہ کرنا پڑے، ان کو صرف اپنے آپ کو اوڑھنا ہے. لیکن وہ عورتیں، وہ خواتین جو کسی سٹیٹس کے اوپر ہیں اپنے خاندان کے اندر، جن کو ایک مقام حاصل ہے، جن کی اتھارٹی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کو اپنے گھروں کے اندر سیگریگیشن ڈیولپ کرنی ہے. اللہ نے یہاں کہہ دیا نہ مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں. مثال کے طور پر عورتوں کا مذاق کیسے اڑاتی ہیں؟ ہم عورتیں تو اگر لسٹ بنانا شروع کریں تو شاید شام ہو جائے. ہم عورتیں کیسے مذاق اڑاتی ہیں؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دو فرینڈز آپس میں بیٹھی ہیں، تیسری فرینڈ نہیں آئی، چلو ایک جان پہچان کی خاتون آئی، ان کو آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی فرینڈ کو دیکھ کے آنکھوں میں مسکرائے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، اور کیا پتا چلا کسی کا مذاق اڑا دیا. ان خاتون کو تو نہیں پتا چلا، اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا. اللہ نے کہا مذاق نہ اڑاؤ. پھر ہم خالی آنکھوں میں کافی نہیں سمجھتے، ہم زبان سے بھی اچھی خاصی باتیں بولتے ہیں. دلہن کو دیکھ کر آئے، شادی کا اٹینڈ کر کے آ گئے، تو شادی سے جب ہم آئیں گے تو اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ہم نے ضرور ڈسکشنز کرنے ہوتے ہیں. وہ ڈسکشن کس پر ہوتے ہیں؟ اس انٹیریئر پر ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پر ہوتے ہیں. اچھا، خوب خواہش بھی ہے کہ اچھی سے اچھی ڈیکوریشن ہو، لیکن جہاں کسی نے ڈیکوریشن ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھا کے کر دی، کتنا خرچہ کیا تھا ذرا خیال نہیں کرتے، کتنا پیسہ ضائع کر دیا. قریبوں کو دیتا تو کسی کے گھر کا 1 مہینہ تک چولہا جل جاتا، کر دیا ایک دم سے اس کا معاملہ ختم. اسی انسان کو کہہ کے آ جاتے دلہن دیکھ کر آئے تھے، تم نے دلہن دیکھی تھی؟ کیوں؟ بالکل دلہن نہیں لگ رہی تھی، اتنی بڑی لگ رہی تھی، اماں لگ رہی تھی پوری. یہ کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے آپ کو اور مجھے. کسی کو کہہ دیا، کسی بچی کو دیکھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اس بیچاری نے کاجل بھی لگا لیا اوپر سے، تو کہہ دیا اس کو تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. یہ کیا مطلب ہے بھئی؟ کہیں تمہاری آنکھیں ہرن جیسی لگ رہی ہیں تو سمجھ آتی ہے، کمپلیمنٹ ہے. تمہاری آنکھیں بھینس جیسی لگ رہی ہیں. اب بھینس کی آنکھوں کو جب بھینس آئے گی قربانی کے لیے تو پتہ چلا، ہم دیکھیں گے غور سے کہ بھینس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں کہ بڑی ہوتی ہیں. ہم اپنی عام گفتگو کے اندر اتنے آرام سے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یا بہت عام سی بات ہے، جہاں بیٹیاں اپنی ماؤں کے گھر جاتی ہیں، میکے جاتی ہیں، جہاں 2 بہنیں اور اماں مل کر بیٹھتی ہیں، وہاں سسرال والوں کی ضرور برائیاں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں، جب آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوں. زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ انسان ڈسکشن میں، اچھا شروع کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر ڈسکشن کرتے نوبت مذاق تک چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ساسیں ہمارے معاشرے کی، ان کو تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ان سے اچھے بچے کسی نے نہیں پالے. ہمیشہ اپنی بہو کو کہیں گی ہم نے تو اپنے بچے ایسے نہیں پالے، مطلب یہ کہ تمہیں تو پالنے نہیں آتے. باتوں میں اس کو باتیں سنا دیں. ایک تو ہم سب کانٹیننٹ والے اتنے ماہر ہیں انڈائریکٹ بات کرنے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لگا بھی دیں گے ایک تھپڑ اور پتہ بھی نہ چلے گا کسی کو ہم نے تھپڑ لگایا ہے. ایسے ہم باتیں کرتے ہیں. تو یہ انداز. پھر نوکروں کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، نہ نوکروں کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ نوکر مالکوں کا مذاق اڑائیں، نہ مالک نوکروں کا مذاق اڑائیں. جہاں 2 فرینڈز مل کر بیٹھتی ہیں، وہ اپنے نوکر کی غیبت اور وہ اپنے نوکر کی غیبت، اور غیبت پر غیبت، اور اپنے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. میری نوکر تم نے پتہ ہے اتنا تنگ کرتی ہیں، اتنے پیسے دو پھر بھی چھٹی مانگتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے میری تو ہر وقت جو ہے نا وہ میرے بیگ میں سے پیسے نکالتی رہتی ہے. الزام لگا دیا اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے، اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے، اس کو دیکھا ہے وہ یہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کے اوپر کمنٹس پاس نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر ڈسکشنز نہ کرو، اور یہ ایک دوسرے پر تانے دینا، ایک دوسرے کو مذاق میں جو ہے انسلٹ کر دینا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے. ہو سکتا ہے تم جس کو بے وقوف سمجھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے. آپ بعض محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نیا پیسہ آیا ہے،
مذاق مذاق میں بول دیا اپ سٹارٹس، نیا نیا پیسہ آیا، اب اس کا مذاق اڑا دیا. اس نے نہیں محسوس کیا، اس نے نہیں سنا، اللہ نے سن لیا، اللہ نے لکھ لیا. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اور عورتوں میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ محاسبہ کریں، احتساب کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ناپ تول کر بولیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، ایک دوسرے کو تانا مت دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. تانے نہ دو سے مطلب کیا ہے؟ ساس بہو کے عیب نہ بتاتی پھرے اور بہو جو ہے وہ ساس کے عیب نہ بتاتی پھرے. اسی طرح نوکروں کا معاملہ، نوکر جو ہے وہ مالکوں کے عیب نہ بتاتے پھریں اور مالک جو ہے وہ نوکروں کے عیب نہ بتاتے پھریں. فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتا کون بہتر ہے؟ وہ اتنا اچھا ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کی کنیز تھی. کنیز بادشاہ کا کمرہ صاف کر رہی تھی. اس کا بستر بہت نرم نرم تھا، بستر کی بیڈ شیٹ وغیرہ بدل رہی ہوگی، تو بستر صاف کرتے کرتے اس کو کہا کتنا نرم بستر ہے، اس پر لیٹ کر دیکھتی ہوں. اس پر لیٹی تو اس کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ کھلی تو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا تھا. بادشاہ کو سخت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کوڑے لگواؤں گا کہ تم میرے بستر پر کیوں سوئی، تم نے ہمت کیسے کی میرے بستر پر سونے کی. تو جب اس کو کوڑے لگائے گئے تو روایات میں آتا ہے کچھ بولی نہیں اور چپ کر کے بس روتی رہی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے میں تو اس بادشاہ کے حال پر رو رہی ہوں کہ میں تو بستر پر کچھ گھنٹوں کے لیے سوئی تو مجھے کوڑے پڑ گئے. جو بادشاہ زندگی بھر اس بستر پر سوتا رہا ہے اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے. تانا بھی دے دیا اور بادشاہ کا مذاق بھی اڑا دیا اور بدلہ بھی لے لیا. یہ انداز ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہی نہ چلے کس وقت ہم نے کس کو تانا دے دیا نا بادشاہ کو اتنا بڑا، مجھے تو کوڑے پڑوا دیے بچوں، جب خود پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا. بالکل یہ والا انداز تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور برے القاب سے نہ پکارو. ہمارے ہاں تو لگتا ہے ٹیچرز کے نامہ اعمال بالکل صاف ہو جائیں گے جب وہ پہنچیں گی اللہ کے پاس یا پہنچیں گے اللہ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کے نام رکھنے کی. ایسے نام سے ان کو پکارتے ہیں جو کبھی اپنے لیے رکھنا پسند نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے. اس چیز کو مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ماں کا کام ہے سمجھاتی رہے. ہاں یقیناً بچے مانتے نہیں ہیں، ماں منع کرتی ہے بچے پھر کرتے ہیں. ٹیچرز کے نام رکھتے ہیں. عزت کرانے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ تمہارا استاد ہے، اس کی عزت کرو. اور استاد کی عزت انسان اپنے ماں باپ کی طرح کرتا ہے. جو اولاد اپنی ٹیچرز کی قدر نہیں کرتی، اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑاتی ہے، یقیناً وہ بچے کہیں اور بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے کسی بھی الفاظ میں اڑاتے ہوں. یہ حقیقت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استاد کا مذاق اڑائیں اور ماں باپ کے ساتھ بڑے فرما بردار ہوں. کہیں نہ کہیں وہ اولاد بیٹھ کر ماں باپ کا مذاق ضرور اڑاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیسک ایٹیکیٹس بتائے ہیں. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. بتا دیا کہ ایک دوسرے کے نام مت رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں ناک پیدا کرنا بھی بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو. بہت راز ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو. جو تم خاندان میں ایک دوسرے کے راز ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہتے ہو کہ پڑوسن کے گھر میں کیا آ گیا، جٹھانی کے گھر میں کیا آ گیا، دیورانی کے گھر میں کیا آ گیا. اگر تم نے راز ٹٹولنے ہیں کائنات کے راز ٹٹولو. ہم کائنات کے اوپر غور نہیں کرتے اور اپنی نند کی آنکھوں میں طنز کی پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں. میں کہتے ہیں ہاں مجھے پتا چل گیا، بہت طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ آپ نے ان کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے. اللہ کی بندی پتہ نہیں کن سوچوں میں ہوگی، اپنے گھر میں کس مشکل سے اٹھ کر آئی ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی. آپ نے کہا ہاں میں نے تو اس کی نظروں میں پوری کتاب پڑھ لی طنز کی. تو نند کی نظروں میں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی شکل میں، اس کو پڑھنے کے لیے وقت لگائیں. اس کو پڑھنے کے لیے اپنا انسینٹیو جو ہے وہ درست کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کریں. ایک دوسرے کے اوپر برے القاب سے نہ پکاریں. خاص طور پر نوکروں کے معاملے میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے نوکروں کو مثال کے طور پر اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے یہ بات نہ کہیں اسی نے اٹھائی ہوگی میری رنگ، اسی نے غائب کی ہے میری رنگ. ایک رنگ خود رکھ کے کہیں بھول جاتے ہیں
اور اس کے بعد ابھی نہیں مل رہی, بس ابھی ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھی اور نہیں مل رہی, حالانکہ یاد ہی نہیں خود واش روم میں اتاری تھی. اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں, جب 2 دفعہ ڈھونڈا نہیں ملی, تیسری آواز دی نوکر کو, تم یہاں تھی کمرے میں, بتاؤ تم صفائی کر رہی تھی, کہاں گئی میری رنگ. پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں اچھی طرح سے, پھر اس سے بات کرتے ہیں. اور نوکر سے بات کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں وہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کی امت کے لوگ ہیں, آپ کے ہی مسلمان بہنیں ہیں. آپ نے کیسا انداز اپنانا ہے؟ سنو میں نے یہاں اپنی رنگ رکھی تھی, تم نے دیکھی؟ ہم ایسے بولتے ہیں؟ ہماری ٹون ایسی ہوتی ہے؟ ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں. 2 دن تو وہ چھٹی کر کے آئے بغیر آپ کو بتائے, ابھی اس کا پہلا قدم ہی مین ڈور کے اندر آتا ہے. آ گئی محترمہ, کہاں تھی 2 دن سے؟ ارے بیچاری کو اندر تو آنے دیں, کیا پتا بس میں پیدل پتہ نہیں کہاں گرمی سے گرمی کھاتی ہوئی آ رہی ہے, اندر آنے دیں, پوچھے پانی پیو گی؟ ہم کہیں لو, ایک تو 2 دن کی چھٹی کی, آئی بھی نہیں, فون بھی نہیں کیا, اوپر سے فون بھی بند کر دیا, اور اسے پوچھے پانی پیو گی. یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی آپ کو اور مجھے یہاں پر مینرز سکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ معاشرہ پرامن بنے, ان مینرز کے ساتھ مجھے اور آپ کو معاشرے کے اندر پروموٹ کرنا ہوگا. یا دوسری بات جو یہاں کہا گیا کہ گمان نہ کرو. بہویں ہمیشہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب ساس اور نند بیٹھی ہوں گی تو وہ بہو کا ہی ذکر کر رہی ہوں گی. پریشانی لگ جاتی ہے بہو کو کہ جہاں امی کے پاس ان کی بیٹی آئی ہوئی ہے ساس کے پاس, اب یقیناً بیٹھ کے دونوں میری برائیاں کر رہی ہوں گی. تو کیا کیا, چھوٹے سے بچے کو کھلونا دے کے بھیج دیا کہ جاؤ دادی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب دادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد جب واپس آیا, بتاؤ دادی کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اور بچے بھی اتنے چلاک ہوتے ہیں, چاہے وہ 4 سال کے ہیں چاہے وہ 6 سال کے ہیں, وہ آپ کی بات کر رہی تھی, کہہ رہی تھی آپ نے بالکل اچھی بریانی نہیں پکائی تھی. بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ نہ کریں, اس تجسس کے اندر نہ پڑیں. جو بھی وہ باتیں کریں, مثال کے طور پر ازیوم کر لیا کہ وہ آپ کی برائی کر رہی تھی. آپ تو بڑی خوش قسمت ہیں, بغیر توبہ اور استغفار کے آپ کا نامہ اعمال صاف ہوئے جا رہا ہے. اس لیے کہ جو آپ کی غیبت کرے گا, آپ کی نامہ اعمال میں سے گناہ جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ کو کبھی محسوس بھی ہو کہ کوئی آپ کی بات کر رہا ہے, آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, آپ کہیں الحمدللہ, اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. جو عورت کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کی فکر نہیں لگتی, وہ بدگمانی کا شکار نہیں ہوتی. تو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا کہا گیا, تجسس سے بچانے کا کہا گیا. اور کیا کہا گیا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ غیبت کرنا بدترین گناہ ہے, بدترین گناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ پڑو. اور غیبت کیا ہے؟ جس انسان میں جو کمی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ بیان کرنا, جو آپ اس انسان کے سامنے بیان نہ کر سکیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں تو میں صحیح تو بتا رہی ہوں, اس میں ہے یہ خرابی, تو یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں خرابی نہیں ہے اور آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا تو بہتان ہو جائے گا. ایک انسان میں ایک کمی کوتاہی ہے, اس کی کوئی اس کے اندر ویکنس ہے, آپ نے اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا, آپ نے غیبت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کے عیبوں کو کون چھپا سکتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غیبت سے محفوظ رکھے. اور ہم مسلمان عورتیں بہت زیادہ غیبت میں انوالو ہوتی ہیں. آپ غیبت کرنا بند کریں, آپ دیکھیں آپ کی گفتگو کے ٹاپکس بدل جائیں گے. پھر یا تو آپ کو کپڑوں پہ بات کرنی پڑے گی, یا آپ کو کوکنگ شو پر بات کرنی پڑے گی, یا کسی ریسیپی پر بات کرنی پڑے گی, یا آپ کو ہو سکتا ہے کسی ملک کے بارے میں بات کرنی پڑے. ملک کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے محتاط رہیں. ہم سمجھتے ہیں پولیٹیشینز کی غیبت کرنا یہ تو غیبت ہی نہیں ہے, اور دل کھول کر ہم غیبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو پبلک پراپرٹی اس طرح سے ہوتی ہیں, جو پبلک فگرز ہوتی ہیں, ان کی غیبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ غیبت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی عادت پکی ہوتی جائے گی اور آپ اور لوگوں کی بھی غیبت کریں گے. تو بتا دیا گیا اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لو, غیبت نہ کرو. اور اللہ نے اس کو کس کے مترادف کیا ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. کون ہوگا جو ایپرن لگا کے اور کانٹا چھری لا کے اور کہے کہ میں ایک مردہ بھائی کے جسم سے حصہ کاٹوں گا اور اس کا سٹیک بناؤں گا اور کھاؤں گا. ہم کیا کریں, ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر ایسی موویز ہمارے بچے دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہ سیریز چلی تھی پچھلے دنوں میں ہینیبل کی, جو انسانوں کو ہی کھاتا تھا اور انسانوں کا سٹیک بنا کے دوسرے انسانوں کو بھی کھلاتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا. ہمارے بچے, اس لیے ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی مثالیں مذاق لگتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا غیبت کرنا ایسے ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا.
ہم تو زندہ بھائی کا نہیں کھا سکتے، کہاں مردہ بھائی کا کھانا. لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی عام سی ہو گئی، بنائن سی ہو گئی، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. تو غیبت سے اپنے آپ کو میکسیمم بچائیں. ٹاپک بدل دیں. اگر کوئی سامنے والا غیبت کر رہا ہے، ٹاپک بدل دیں. سامنے والا آپ کے سامنے آپ کے کسی رشتے دار کی برائی کر رہا ہے، آپ کہیں پلیز مجھے نہ بتائیں. سامنے والا آپ کی دوست کی برائی آپ سے کر رہا ہے، آپ کہیں پلیز مجھے نہیں بتائیے، ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کے سامنے بات کیجئے، پھر ہم بات کریں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کی فرینڈ کی یا آپ کی رشتے دار کی غلط بات بیان کر رہے ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں، اس لیے کہ ان کی عزت کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے. اس وقت ان کو ضرور سمجھائیں کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے گھر کے بڑے لوگ، بزرگ، مثال کے طور پر آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی ساس، آپ کی دادی، یہ لوگ اگر غیبت کر رہے ہوں، ان کو غیبت سے روکنے کے لیے آپ کو پھر بہت محتاط انداز اپنانا ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا دیکھیں یہ غیبت کر رہی ہیں، آپ ایسے مت کریں، اور چڑ جائیں گے آپ سے، پھر وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو چپ نہیں کرا سکیں گے. ایسے موقع پر کوشش کریں ٹاپک بدل لیں. ایک دم سے کہیں کاکروچ آ گیا، سب بھول جائیں گی. سب آسان طریقہ یہی ہے سب سے زیادہ. کوئی غیبت کر رہا ہو تو کہیں کاکروچ ہے وہاں پہ، آپ کہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. آپ ایک گناہ سے بچانے کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے کہتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کاکروچ نہ بھی ہو، کوئی ایسی چیز کہنے جس سے وہ ڈرتی ہیں. ان کا دھیان ہٹا دیں، ان کا ذہن ہٹ جائے فوراً. بعض دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ٹاپک بدلنے کے لیے، اچھا یہ بتائیں آپ نے کپڑے کیا بنائے، تم بات کیوں بدل رہی ہو، جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیوں نہیں سن رہی. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ذہن کو بالکل سوئچ کر دیں، جیسے بٹن آن اینڈ آف کرتے ہیں، آپ ان کے ذہن کا سوئچ آن اینڈ آف کر دیں اور کہیں دیکھیں شاید کوئی کاکروچ یا چوہا آ گیا ہے، اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو تم خود ان سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگو، اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اتحاد کا ایک اور طریقہ بتایا. لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچانو، اور بتا دیا گیا کہ شادی کے معاملے میں پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا قرآن بھی ایک ہے، تمہارے رسول بھی ایک ہے، تمہارا کعبہ بھی ایک ہے، تو پھر شادی کے معاملات میں تم لوگ اپنی برادریاں الگ الگ لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہو. آپ سوچیں، کبھی آپ نے سنا نیو یارک والے ہیوسٹن والوں سے کہیں ہم ہیوسٹن والوں میں بیٹی نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے سنا؟ آپ کہیں گے اتنا ریڈیکولس ہے. توبہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ کراچی والے لاہور والوں میں بیٹی نہیں دیتے. اس وقت ہمیں مذاق نہیں لگتا، اس وقت ہمیں بہت لاجیکل بات لگتی ہے. ہاں صحیح بات ہے نا، اور کیا. اتنا کلائمیٹ کا فرق ہے، اتنا حالات کا فرق ہے، اتنا طبیعتوں کا فرق ہے، اتنا جو ہے مزاجوں کا فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور جو قوانین اللہ نے دیے ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بتا دیا در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں تعصب سے اور ہمیں غیبت سے اور ہمیں تجسس سے اور برے گمان سے پاک کر دے. ان سب سے اوپر اٹھا کر ہمیں ایک اعلیٰ امت بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قل، ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ایک وقت آئے گا اللہ سب چیزوں کا بدلہ لے لے گا. وہی مثال جو آپ کو پہلے سورہ فاتحہ کی اس میں دی تھی، اس کو یاد کر لیجئے، ایک مالک کی اور اس کے غلام کی، جس نے چاک لگا کر ایک باؤنڈری بنا دی ہے، اور جب جب غلام جو ہے وہ اس باؤنڈری کے دوسری طرف گرتا ہے مالک لکھ لیتا ہے. جب جب میں اور آپ نظروں سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں گمان اور تجسس کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں غیبت کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. جب جب آپ اور میں کسی نوکر کو ہرٹ کرتے ہیں مالک لکھ لیتا ہے. اور ایک دن ان سب چیزوں کا بدلہ لے گا، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے.